انگریز نے بر صغیر پاک و ہند پر مکمل اقتدار حاصل کرنے کے بعد کئی سال اس خطے کے رسم و رواج، اقدار و روایات اور عوامی مزاج کو سمجھنے پر صرف کیے اور کافی محنت طلب کوشش سے قوانین مرتب کرنے کا کام شروع کیا۔ برطانوی پارلیمنٹ میں کئی سال ان مسودات قوانین پر بحث ہوتی رہی اور آخر کار 3 اہم قوانین منظور کرنے کے بعد بر صغیر کے عوام پر لاگو کر دیے گئے۔ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں آج تک یہی قوانین منوعاً نافذ ہیں۔ لال قلعے پر یونین جیک لہرانے کے صرف 3 سال بعد 1860 میں تعزیرات ہند نافذ ہوا، جس میں 500 سے زائد جرائم کی تفصیل اور ان کی سزائیں درج ہیں۔ یہ قانون آج بھی تعزیرات پاکستان کے نام سے ہمارے ہاں موجود ہے۔ اس قانون کا کمال یہ ہے کہ 150 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود شاید ہی کوئی ایسا جرم ہو جو آج وقوع پذیر ہو مگر اس کی نوعیت اور سزا اس قانون میں موجود نہ ہو۔ تعزیرات کی سزاؤں پر عمل درآمد کرنے اور مجرموں کو پکڑ کر تفتیش کرنے کے لیے انگریز نے پولیس اور مجسٹریٹی کا ایک جامع نظام وضع کیا، لیکن اس مربوط اور شاندار نظام کو بنانے میں 30 سال لگ گئے اور 1890 میں اسے ضابطۂ فوجداری کی صورت میں لاگو کر دیا گیا۔ تیسرا بڑا قانون لوگوں کے عمومی تنازعات کے بارے میں ضابطۂ دیوانی کی صورت 1908 میں آیا۔ یہ تینوں قوانین اپنی اصل صورت میں آج بھی اس مملکت خداداد پاکستان میں نافذ ہیں۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 410 میں مال مسروقہ کی تعریف اس قدر تفصیل سے دی گئی ہے کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کے احتساب کے قانون کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی۔ وہ مال جس کا قبضہ سرقے کے ذریعے یا سرقہ بالجبر کے ذریعے منتقل کر دیا گیا ہو، اور وہ مال جو مجرمانہ تصرف بیجا میں لایا گیا ہو یا جس کے بارے میں خیانت مجرمانہ کا ارتکاب کیا گیا ہو، اسے مال مسروقہ کہتے ہیں۔ خواہ انتقال مال یا تصرف بیجا یا خیانت مجرمانہ پاکستان کے اندر یا باہر وقوع پذیر ہوئی ہو۔ اس دفعہ میں 2 اہم الفاظ استعمال ہوئے ہیں: مجرمانہ تصرف بیجا کرمنل مس اپروپریشن اور خیانت مجرمانہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ۔ یہ دونوں جرم عموماً ایک ایسے اعلیٰ ڈاکو، چور یا بددیانت شخص پر لاگو ہوتے ہیں جو کسی بھی اعلیٰ یا ادنا سرکاری اور غیر سرکاری ذمہ داری کا حامل ہو اور پھر وہ مجرمانہ طور پر لوٹ مار کرے یا جو ذمہ داری اسے دی گئی تھی اس میں خیانت کر کے مال بنائے، خواہ وہ منقولہ جائیداد یعنی کوئی گاڑی وغیرہ ہو یا غیر منقولہ جیسے کوئی گھر یا جائیداد وغیرہ۔ ان جرائم کی تفصیل دفعہ 161 سے 165 میں دی گئی ہے جو سرکاری کرپشن سے متعلق ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد تعزیرات پاکستان کے عملی نفاذ کی ذمہ داری سول انتظامیہ اور پولیس پر تھی، مگر ان میں آہستہ آہستہ کرپشن اور بددیانتی سرائیت کرنے لگی تھی، اس لیے انہوں نے ان تمام دفعات کو صرف عمومی چوری تک محدود کر دیا۔ قانون بنانے والوں کی دورس نگاہوں کی داد دیجیے کہ انہوں نے مال کی منتقلی کے بارے میں یہاں تک لکھ دیا تھا کہ وہ ملک کے باہر ہو یا ملک کے اندر۔ خیانت مجرمانہ اور مجرمانہ تصرف بیجا سے بنائے گئے مال مسروقہ کے بارے میں قانون کے بنیادی تصور کے بالکل برعکس یہ بھی طے کر دیا گیا تھا کہ اس مال کی ملکیت کا ثبوت وہ شخص دے گا جس کے قبضے سے یہ مال برآمد ہوا ہوگا۔ اس ضمن میں 1898 میں جب ضابطۂ فوجداری لاگو ہوا تو اس کے باب پنجم میں ایس ایچ او کو جو بغیر وارنٹ گرفتار کرنے کے اختیارات دفعہ 55 میں دیے گئے ہیں، اس کی شق بے میں یہ درج ہے کہ تھانے کی حدود میں رہنے والا ایسا شخص جس کے بظاہر نظر آنے والے ذرائع آمدن نہ ہوں اور وہ اپنی طرز زندگی کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے، ایسے شخص کو ایس ایچ او بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتا ہے، جبکہ ایک عام پولیس آفیسر دفعہ 54 کی شق 4 کے تحت کسی بھی ایسے شخص کو گرفتار کر سکتا ہے جس کے پاس سے کوئی ایسی چیز برآمد ہوتی ہے جس کی ملکیت کا وہ ثبوت نہ دے پائے۔ یہ تمام دفعات اب پاکستان کے نظام عدل میں عضو معطل بن کر رہ چکی ہیں اور آئے دن کی اعلیٰ عدالتی فیصلوں نے انہیں اس قدر محدود کر دیا ہے کہ اب کسی بھی علاقے میں کوئی جرائم پیشہ شخص اگر کئی ایکڑ کا گھر بنائے، لاتعداد گاڑیاں رکھے، روزانہ اپنے گھر پر جشن کا اہتمام کرے، مگر علاقے کا ایس ایچ او اس سے سوال نہیں کر سکتا، بلکہ الٹا وہ اس کے گھر پر ہونے والی تقریبات کے دوران سیکیورٹی فراہم کرتا نظر آئے گا، اور اگر یہ صاحب جائیداد شخص کسی اسمبلی کا رکن ہو، اعلیٰ بیوروکریٹ ہو، پولیس کا سابقہ اعلیٰ آفیسر ہو یا کسی اہم ادارے سے بہت بڑی پوزیشن سے ریٹائرڈ شخصیت ہو، تو پھر پورے تھانے کا عملہ اس کے سامنے مسلسل با ادب، با ملاحظہ ہوشیار بنا رہے گا، یہاں تک کہ ان اہم افراد کے علاوہ اگر ایسا شخص میڈیا سے بھی وابستہ ہو تو پھر بھی اس سے سوال نہیں کیا جاتا۔ تعزیرات پاکستان کی ان دفعات کی موجودگی میں بھی پاکستان میں کرپشن کی روک تھام کے لیے بار بار لاتعداد قوانین بنائے گئے اور یہ عمل آج تک جاری ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے سرکاری آفیسران اور سیاسی نمائندوں کی کرپشن کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلا قانون جو 1947 میں آئین ساز اسمبلی سے منظور کروایا وہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 تھا۔
اس ایکٹ کے تحت جرائم کی تفصیل تعزیرات پاکستان کی کرپشن سے متعلق دفعات 161 تا 165 سے ہی لی گئی تھی، لیکن قائد اعظم کی بصیرت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اس قانون میں ایک ایسی شق ڈلوائی جو بددیانت لوگوں کو پکڑنے میں سب سے کارگر ہے۔ یہ شق 5E ہے، جس کا عنوان ہے possession of property disproportionate to noun source of income، ذرائع آمدن سے زیادہ جائیداد رکھنا۔ اس شق کے تحت ہر وہ شخص جو کسی سرکاری عہدے پر متمکن رہا ہے اور اگر اس کے پاس کوئی ایسی جائیداد یا چیز ہے جو اس کی معلوم آمدنی سے زیادہ قیمت کی ہو، تو پھر اسے ہی ثابت کرنا ہوگا کہ اس نے یہ جائیداد یا مال کہاں سے بنایا ہے۔ یہ شق مزید بتاتی ہے کہ ملزم ہی اس معاملے میں اپنی صفائی کا سب سے اہم گواہ کمپیٹنٹ وٹنس ہوگا، یعنی وہی بتائے گا کہ یہ جائیداد اور مال اس نے کیسے بنایا۔ 1947 سے 2022 تک اور قائد اعظم محمد علی جناح سے شہباز شریف تک زوال کا عالم یہ ہے کہ آج ایک پولیس والا سڑک پر کسی موٹر سائیکل والے کو روک کر یہ پوچھ سکتا ہے کہ اس کی ملکیت کے کاغذات کہاں ہیں، لیکن کسی ایس ایچ او میں جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے علاقے میں رہنے والے ایکڑوں پر پھیلے کسی محل نما گھر، کروڑوں روپے مالیت والی گاڑی اور لاکھوں دعوتوں پر اڑانے والے شخص سے سوال کر سکے کہ یہ مال تم نے کیسے بنایا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب کسی رقاصہ کے کوٹھے پر اگر کوئی شخص اچانک بے تحاشا نوٹ نچھاور کرنے لگتا تھا تو پولیس والے اس سے پوچھنے آ جاتے تھے کہ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے۔ اب اکثر شادیوں میں اس سے کہیں بڑھ کر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی جرت نہیں کرتا۔ جس ملک میں لندن کے مشہور عام فلیٹوں میں 40 سال سے مقیم اہم سیاسی خاندان کے افراد کے بارے میں عدالت عالیہ تفتیشی سے یہ معصومانہ سوال کرے کہ تم بتاؤ اس جائیداد کا مالک کون ہے، تو پھر ایسے ملک میں کبھی بھی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔